السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں مفتی محمد عالمگیر دانش قاسمی اپنے یوٹیوب چینل مفتی عالمگیر دانش آفیشیل پر آج مدارس ایپیسوڈ 5 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کا عنوان ہے کیا ہر ایک آدمی کا عالم و فاضل بننا ضروری ہے؟ اگر نہیں تو کتنا علم سیکھنا فرض ہے؟ اور دوسرا پہلو ہے حضرت انسان اشرف المخلوقات کیوں، یعنی انسان کے سر اشرف المخلوقات کا تاج کیوں ڈالا گیا؟ بڑا حساس اور دلچسپ عنوان ہے، آپ اسے اخیر تک سنیے اور دوسروں تک شیئر کیجئے۔ سامعین، آج بھی موجود ہے ہم میں وہی شمع ہدا، کاش آئے راہ پر پھر کارواں بھٹکا ہوا، نور سے معمور پھر سارا جہاں ہو جائے گا، آسماں سے ابر رحمت درفشاں ہو جائے گا۔ اور کسی اہل دل نے یوں کہا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ سامعین، یہ بات مسلم ہے کہ اس کرۂ ارضی پر پائی جانے والی تمام مخلوقات میں حضرت انسان سب سے زیادہ افضل و اشرف ہے، اور وجہ اس فضل و شرف کی یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات نے اس کو متعدد امتیازی صفات اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ من جملہ ان صفات کے ایک صفت علم ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کچھ علم اگرچہ چرندوں، پرندوں اور درندوں کو بھی حاصل ہے، لیکن وہ اس درجہ کا علم نہیں جس درجہ کا علم انسان کو حاصل ہے، اور نہ لوگوں کی نظر میں اس کا وہ رتبہ ہے جو انسان کے علم کا ہے۔ دیگر حیوانات کا علم صرف اپنی ذات اور اپنی ذات کے متعلق نفع و ضرر تک محدود ہے، اور انسان کا علم اپنی ذات اور اس کے متعلق نفع و ضرر تک محدود نہیں، بلکہ وہ اس کرۂ ارض اور اس کائنات کے علم سے آگے بڑھ کر عالم بالا اور عالم ملکوت تک کا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ حق و باطل میں تمیز کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی ہے، جس کے ترازو میں رکھ کر وہ ہر ایک چیز کے حق و باطل اور کھرے کھوٹے ہونے کو تول سکتا ہے۔ بہرے کیف اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم کا تحفہ عطا فرمایا۔ انسان کو علم کا عطا ہونا محض ایک صفت ہی کے طور پر نہیں، بلکہ زمین میں اللہ کا نائب ہونے کی بنیاد پر بھی اس کو علم عطا کیا گیا، تاکہ نائب ہونے کی حیثیت سے یہ زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے۔ علم ہی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے مسجود قرار پائے اور خلافت الہیہ کے مستحق ہوئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، سب کو اللہ نے علوم معرفت سے نوازا اور ان کو ان کی قوموں کے لیے معلم و مربی بنایا۔ اسی لیے علم کو اللہ نے انسان پر اپنا ایک عظیم احسان قرار دیا، اور اس پر قرآن کریم کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات شاہد عدل ہیں۔ لہذا جو علم انسان کو عطا کیا گیا وہ بڑا ہی انمول علم ہے، کیونکہ یہ علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے، علم انسان کو مہذب بناتا ہے، انسان علم ہی سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے، انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے، انسان علم سے مؤدب ہوتا ہے، انسان علم سے ہی معزز ہوتا ہے، انسان علم ہی سے مدبر ہوتا ہے، انسان علم ہی سے مفکر ہوتا ہے، انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے، انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے، انسان علم ہی سے محدث کہلاتا ہے، انسان علم ہی سے مفتی بنتا ہے، انسان علم ہی سے شریعت کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے فقاہت کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے، انسان علم ہی سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو علم کا تحفہ عطا فرمایا، اور نعمت، تمام بڑی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت نے علم کو قرار دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جو اہم مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ حضور نے خود فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے تھے۔ سورہ انبیاء میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا لوطا آتیناہ حکما وعلما، اور لوط کو ہم نے علم و حکمت عطا کی تھی۔ سورہ نمل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا۔ ان کے علاوہ اور دیگر انبیاء کے بارے میں بھی اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا گیا، جبکہ علم کا لفظ قرآن میں مختلف شکلوں میں تقریباً 950 مرتبہ آیا ہے، اور احادیث میں بھی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ کہیں پر حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہیں پر حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہیں حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے لیے علم دین کا سیکھنا فرض بتایا گیا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس فریضہ کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار میں علم سیکھنا ضروری ہے، کتنا علم سیکھنا لازم ہے، کہ عالم بننا ضروری ہے یا اس سے کم میں بھی فریضہ ادا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے عام طور پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ دین کا بنیادی علم جس سے اسلام کے بنیادی عقائد، خاص طور سے توحید و رسالت، آخرت، حرام و حلال، جائز و ناجائز اور عبادات کے متعلق معلومات حاصل ہو جائیں، اور آدمیوں کو اتنا دینی شعور حاصل ہو جائے جس سے وہ اسلام، غیر اسلام، اسلامی زندگی اور غیر اسلامی زندگی میں تمیز کر سکے۔ گویا مختصر الفاظ میں دین کا بقدر ضرورت علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب چاہے وہ علم درس و تدریس کے ذریعے حاصل ہو جو آج کل کا مروجہ طریقہ ہے، یا سننے سنانے کے ذریعے سے حاصل ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یا پھر کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہو، اور رہی سیکھنے سکھانے کی ذمہ داری، اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں خواندہ و ناخواندہ دونوں طبقوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ نہ جاننے والے ناخواندہ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ جاننے والے خواندہ لوگوں سے علم حاصل کریں، اسی طرح دین کا علم رکھنے والوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے پاس پڑوس کا خیال رکھیں، جو لوگ دین سے ناواقف ہو انہیں دین سکھلائیں، بصورت دیگر دونوں کو عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کے سیکھنے سکھانے کا نظام قائم کرنا بھی مسلمانوں کے ذمہ ایک دینی امر ہے، اور یہ نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں قائم تھا، اس زمانے سے آج تک مختلف شکلوں میں چلا آ رہا ہے، اور موجودہ زمانے میں مدارس اور مکاتب کی شکل میں موجود ہے۔ اسی لیے اہل علم کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اہل علم کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث منقول ہے۔ ایک روایت سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستہ پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستہ پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کی رضا اور احترام کی خاطر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی، اور عالم بعمل کو عبادت گزار پر ایسی ہی فضلت حاصل ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی بلکہ انہوں نے صرف علم کی میراث چھوڑی ہے۔ سو جس نے اس میراث سے کچھ بھی حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی خوشبختی حاصل کر لی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، جو شخص علم دین کی طلب میں نکلا تو وہ لوٹنے تک اللہ کے راستہ میں ہے۔ دارمی میں منقول ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عالم کی فضل عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضلت تم سے کسی ادنا پر۔ ان تمام احادیث سے علم اور اہل علم کی غیر معمولی فضلت معلوم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کے بغیر عمل ممکن نہیں، اور چونکہ اصلاً اللہ کو عمل مطلوب ہے، یعنی لوگ اللہ پر ایمان لائیں، شرک و بت پرستی سے باز آئیں اور شریعت اسلامیہ کو اپنی زندگی میں اتار کر اس کی اطاعت و بندگی کا اظہار کریں۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت، غرض انسان کا ہر عمل اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو، یعنی انسانی بستی صحیح اسلامی معاشرے میں ڈھل جائے، اور چونکہ ان سب چیزوں پر عمل علم کے بغیر ممکن نہیں، تو معلوم ہوا کہ اصل مقصد تک پہنچنے میں بنیادی کردار علم اور اہل علم کا ہے، اسی لیے علم اور اہل علم کو یہ بلند مقام حاصل ہوا۔ اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہر آفاق تصنیف معارف الحدیث میں کتاب العلم میں علم اور اہل علم کی فضیلت میں احادیث نقل کرنے کے بعد جو ذکر کیا ہے، حضرت والا نے فرمایا علم طالبین علم، علماء اور معلمین کی جو غیر معمولی فضیلتیں اور عظمتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، ان کا راز یہی ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا ہوا نور ہدایت ہے جو رسول اللہ کے ذریعے آیا ہے، اور دنیا سے آپ کے اٹھا لیے جانے کے بعد آپ کا لایا ہوا الہی علم جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے، آپ کی پیغمبرانہ ہستی کے قائم مقام ہے، اور جو اس کے حامل و امین و علماء و معلمین ہیں وہ زندہ انسانوں کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے۔ وہ نبی تو نہیں ہے لیکن وارث انبیاء ہونے کی حیثیت سے کار نبوت سنبھالے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام انجام دے رہے ہیں، گویا آپ کے دست و بازو اور آلہ کار ہے۔ اسی خصوصیت نے ان کو اس مقام و مرتبہ پر پہنچا دیا اور اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور امت خیر ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور ان غیر معمولی انعامات الہیہ کا مستحق بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا مزاج ٹھہرایا، اور اس شعر کا حقدار بھی بنا دیا۔ جو ظالم تھے ہوئے عادل، اسی کے در سے الفت سے شکستہ حال مظلوموں کو خندہ کر دیا اس نے۔ جو کانٹے تھے انہیں پھولوں کی رعنائی عطا کر دی، جو پتھر تھے انہیں لعل بدخشاں کر دیا اس نے۔ وہ جس میں بغض تھا، کینہ تھا، وحشت تھی، عداوت تھی، اسی انسان کو ہمدرد و مہرباں کر دیا اس نے۔ کچھ اس انداز سے حق بات پھیلائی زمانے میں، ہمیشہ کے لیے باطل کو لرزہ کر دیا اس نے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کو اس 5ویں ایپیسوڈ کے ذریعے بتلا دیا کہ ہر گھر میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، اور ہر بچہ دین کی تعلیم اتنی مقدار حاصل کر لے جو عبادات کو درست انداز میں کرنے کے لیے بنیاد بن جائے۔ اللہ سبھی کو بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔